دوستو بزرگ ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا
وہ تمام نفوس قدسیہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ساتھ کے لیے، سنگت کے لیے چنا ہے، اور جنہیں رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف عطا کیا ہے، یہ صرف اور صرف رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اکیلے تعلق نہیں ہے۔ ہر صحابی بارگاہ خدا بندی کا انتخاب ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہر صحابی بارگاہ خدا بندی کا انتخاب ہے۔ صحابی بنی وہ ہے جسے میرے رب نے چنا، اور یہ کوئی میرا عقیدت کا فیصلہ نہیں، یا میرا کوئی عقیدت میں زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کا فرمانے سے شان ہے۔ حضور کی حدیث کو توجہ سے سنیے، نبی محترم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی، بے شک میرے رب نے مجھے چنا، واختارنی اصحابا، اور میرے لیے میرے رب نے میرے صحابہ کو چنا۔ اب صدیق اکبر اگر حضور کے صحابی بنے ہیں تو رب کا انتخاب ہے، عمر فاروق صحابی بنے ہیں تو رب کا انتخاب ہے، عثمان ذو النورین صحابی بنے ہیں تو میرے رب کا انتخاب ہے، حیدر کرار صحابی بنے ہیں تو میرے رب کا انتخاب ہے۔ جناب حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا سعید، 1,20,000 سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے سارے صحابہ، اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ، یہ سارے کے سارے یہ رب کا انتخاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے رب کا انتخاب ہے۔ اب اگر کوئی کسی صحابی پہ انگلی اٹھاتا ہے نا تو وہ بدبخت میرے مصطفیٰ کے کسی صحابی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ رب کے انتخاب پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس کا اعتراض جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر نہیں، وہ براہ راست رب کے انتخاب پر ہے، کیونکہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے رب نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے رب نے میرے اصحاب کو بھی چنا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی ذرا قیمتی ہے، رسول محتشم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلَنِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ، میرے رب نے نہ صرف میرے صحابہ کو چنا بلکہ کچھ میرے صحابہ ہیں جنہیں رب کائنات نے میرا وزیر بنایا ہے، وَأَنصَارًا، کچھ کو میرا مددگار بنایا ہے، وَأَصْحَارًا، اور کچھ کے ساتھ میرا مصاحرت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ اگر ان کی بیٹیاں میرے نکاح میں آئی ہیں اور میری بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی ہیں تو یہ بھی میرے رب کا انتخاب ہے۔ اس کا انتخاب ہے۔ اس لیے اور اس کی حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی توجہ سے سماعت کیجئے گا، رسول محتشم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے سے شان ہے، مَن یرد اللہ بہ خیرا، جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے دل میں میرا رب میرے مصطفیٰ میرے صحابہ کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ توجہ سے ذرا حدیث مصطفیٰ سنیے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے رب کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں صحابہ محمد کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب جن سے میرے رب کا بھلائی کا ارادہ ہے ان کے دلوں میں حضور کے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اب رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میرے اور آپ کے سروں کے تاج، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے، اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پاؤ گے اور جس کے پیچھے لگ جاؤ گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن آج ہم کسی صرف صحابی کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، آج تو ہم سالار صحابہ کا ذکر کرنے آج کس کے لیے بیٹھے ہیں؟
بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. کیوں کہ صحابیت کا شرف پانے میں بھی صدیق اکبر کو کئی امتیاز ایسے حاصل ہیں جو مصطفیٰ کے 1,20,000 صحابہ میں سے کسی دوسرے کو نہیں ہے. صحابیت کا شرف پانے میں بھی سیدنا صدیق اکبر کو جو امتیازات حاصل ہیں وہ رسول محتشم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,20,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے باقی کسی کو حاصل نہیں ہے. مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصطفیٰ کے 1,20,000 سے زیادہ صحابہ میں سے وہ 22 صحابی ہیں جنہیں قرآن مصطفیٰ کا صاحب کہتے ہیں. باقی جتنے صحابہ ہیں ان کے لیے قرآن عزیز قرآن رشید نے صاحب کا لفظ نہیں استعمال کیا. قرآن عزیز قرآن رشید میں اکیلا اگر کسی کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے اس یقول و صاحب ہی جب مصطفیٰ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے کہا گیا. اور پھر صدیق اکبر کو صحابیت میں یہ انفرادیت حاصل ہے اور امتیاز حاصل ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری امت میں سے اگر کوئی واحد خاندان اور کوئی واحد ذات جس کی 4 پشتوں کو مسلسل صحابیت کا شرف حاصل ہے تو وہ صرف خاندان ابی بکر ہے اور وہ صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. خود صحابی، والد صحابی، والدہ صحابیہ، بیوی صحابی، بیٹیاں صحابیات اور زوجہ بھی نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیت میں شرف پانے میں 4 نسلیں خود صحابی، ماں باپ صحابی، آگے اولاد صحابی اور اولاد کی اولاد بھی صحابی. یہ ذہن میں رکھیے گا یہ 4 نسلوں کی مسلسل صحابیت کا شرف صرف اور صرف خاندان ابی بکر کو حاصل ہے، باقی کسی دوسرے فرد کو حاصل نہیں ہے. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا علماء نے لکھا ہے کہ قریش مکہ المکرمہ میں قریش کے خاندانوں کے 11 افراد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی مؤسس تھے اور جو زمانہ اسلام میں بھی مؤسس تھے. کتنے افراد؟ only 11 persons. 11 افراد جو زمانہ جاہلیت میں بھی مؤسس ہیں اور زمانہ اسلام میں بھی مؤسس ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم پہلے 2 نمبروں 2-3 نمبروں میں جن کا نام آتا ہے نا ان میں ایک نام حضرت ابو بکر صدیق. میں اسلام میں ان کے مقام اور کردار کی بات میں کروں گا. میں زمانہ جاہلیت سے ابو بکر کے کردار کی بات کرنا چاہتا ہوں اور حضرت سیدنا ابو بکر کا تعلق زمانہ جاہلیت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں یہ اعزاز حاصل ہے جن کا دامن کبھی بت پرستی سے آلودہ نہیں ہوا. صدیق اکبر کون ہیں؟ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شرک سے بت پرستی سے اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بلوغت کی عمر کو پہنچا میرے والد حضرت عثمان ابو قحافہ جنہوں نے اس وقت تک کبھی کلمہ نہیں پڑھا تھا مجھے لے کر گئے اور ایک بت کے سامنے بت خانے میں مجھے کہا یہ تمہارے معبود ہیں ان کی پرستش کرو ان کی پوجا کرو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا مجھ سے مخاطب ہو کر میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کے لیے، میں پیاسا ہوں مجھے پینے کے لیے دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بتوں کی طرف سے جواب نہ آیا تو میں نے ایک پتھر اٹھایا اور دے مارا اس کو ہے وہ بت کو. اور میرے باپ نے کہا کہ ابو بکر تم ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا نہ جو سن سکتا ہے نہ سن کر جواب دے سکتا ہے ابو بکر اس کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں اور ابو بکر اس کی پرستش کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ زمانہ جاہلیت میں کردار ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. اور پھر کون ابو بکر ہیں؟ قریش مکہ کے وہ افراد جنہیں سارے مکہ میں رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبوبیت کا مقام حاصل ہے. خدا کی عزت کی قسم ان اگر انگلیوں پر چند لوگوں کو گنا جائے نا تو حضور کی ذات اقدس کے بعد ان میں بھی ابتدائی ناموں میں ایک نام حضرت ابو بکر صدیق کا تھا. اور جن کی مکہ
مکرمہ کے افراد کے سامنے حیثیت کیا ہے. آل مکہ جب بھی اپنے جرمانوں کا فیصلہ کروانا چاہتے تھے, خون بہا کا فیصلہ کروانا چاہتے تھے, تو آل مکہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس جایا کرتے تھے. اور جن کا زمانہ جاہلیت میں کردار اتنا مثالی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نوشی نہیں کی. لوگوں نے پوچھا کہ جب شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی اور آپ نے زمانہ جاہلیت میں کیوں شراب نوشی نہیں کی؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا, اس لیے کہ جب انسان شراب پیتا ہے اس پہ نشہ چڑھتا ہے, اور جب نشہ چڑھتا ہے تو انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے, آواز بڑھتا ہو جاتا ہے, پھر بھول بھول بڑھتا ہے, جس سے عزت کو دھپا لگتا ہے, جس سے وقار کو دھپا لگتا ہے. میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اور میں نے اپنا وقار محفوظ رکھنے کے لیے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. اب جب رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نوشی زمانہ جاہلیت میں نہیں کی, تو کملی والے نے دو دفعہ کہا صدق ابو بکر, صدق ابو بکر. لوگوں سن لو, میرا بکر سچ کہتا ہے اور میرا کہتا ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. مکہ تو مکرمہ کے سردار مکہ میں آ کر اگر کسی سے مشورہ لینا چاہتے تھے اور کسی سے رائے طلب کیا کرتے تھے تو وہ بھی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اس لیے یہ کردار کیا ہے؟ یہ زمانہ جاہلیت کا کردار ہے. اس وقت کہ جب لوگ چند لوگ ہیں, گنے چنے لوگ ہیں جن کا کریکٹر پاکیزہ تھا, جن کا کردار پاکیزہ تھا اور جن کی سیرت اور کردار قابل نمونہ تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار اس وقت بھی قابل نمونہ ہے اور اس وقت بھی پاکیزہ ہے. اور جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں, اب توجہ سے یہ بات سنیے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اہل علم نے جو تطبیق بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے اور باقی تمام افراد میں سے سب سے پہلے اگر رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے کلمہ پڑھا ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی نبوت پر کوئی ایمان لایا ہے تو وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ, جن کو ہر لحاظ سے افضلیت حاصل ہے, مردوں میں, عورتوں میں, یعنی ساری امت کے افراد میں سے سب سے پہلے اگر کوئی خاتون یا کوئی فرد انسانی رسول کریم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتا ہے تو وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. لیکن عاقل, بالغ, آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اور بغیر کوئی تعامل کیے, بغیر کوئی تردد کیے ہوئے, بغیر کوئی سوچ و بچار کیے ہوئے, جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور جس نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. اور اسی لیے ذرا توجہ سے رسول اللہ کی دو حدیث کو سماعت کیجیے گا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ یہ فرمایا ہے, کیا فرمایا ہے؟ میرے یار کو میرے لیے چھوڑ. حضور نے کیا کہا ہے رانا صاحب؟ میرے یار کو میرے لیے چھوڑ دو, میرے ابو بکر کو اذیت نہ دیا کرو اور میرے ابو بکر کا دل نہ دکھایا کرو. رسول مبشر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا ابو بکر نے میری تصدیق. رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی. اور اگلی حدیث بڑی قابل توجہ ہے. حضرت عقیل بن ابی طالب جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے برادر, ان کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا اور حضرت عقیل بن ابی طالب نے سخت جملہ کہا, لیکن جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی جملہ نہیں بولا
نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال تک حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کیسے رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے ساتھ رہے، کیا رہے ہیں؟ حضور کے ساتھ رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن میں مصطفیٰ کا صاحب کہتے ہیں، اور صاحب ساتھی کو کہتے ہیں۔ صاحب کیسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو، سنگت اختیار کرنے والے کو۔ اور حضرت ابوبکر کو ہیں کہ جنہیں قرآن مصطفیٰ کا صاحب کہہ رہا ہے۔ اب میں نے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو دیکھا۔ اب آپ یہ جانتے ہیں نا کہ نام ان کا عبداللہ، حضرت ابوبکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کنیت کیا ہے؟ ابوبکر۔ کنیت کیا ہے؟ ابوبکر۔ اور لقب کیا ہے؟ صدیق اور عتیق۔ لقب کیا ہے؟ صدیق اور عتیق۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زوجہ محبوبہ خدا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابا جان رسول کریم علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ نبی محتشم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو نا، وہ کسی ایسے چہرے کو دیکھے اور کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے میرے رب نے نارے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، وہ میرے ابوبکر کو دیکھے۔ عتیق آزاد کیا گیا۔ عتیق کس کو کہتے ہیں؟ آزاد کیا گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو یہ بات خوش کرتی ہے نا، وہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے رب نے نارے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ میرے ابوبکر کو دیکھے۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی کریم علیہ السلام خود حضرت ابوبکر سے مخاطب ہیں، اور مخاطب ہو کر پتہ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق من النار، ابوبکر رب کائنات نے تمہیں نارے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس لیے ایک لقب عتیق ہے، اور دوسرا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ دوسرا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ آئیے بڑا معتبر حوالہ دینا چاہتا ہوں، توجہ سے ذرا۔ کس کا حوالہ؟ ولایت منتہا کمال، زود و ابقا میں بے مثال، شان بوت رابی کے مہتاب، مظہر تقویم موجودات، تاجدار حلقتا، شور سیدت النساء، داماد مصطفیٰ، شیر خدا علی مرتضیٰ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں حوالے بڑے قیمتی ہیں، توجہ سے سنیو، دل کی تختی پہ لکھنا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوشبخت انسان ہے جنہیں رب کائنات نے جبریل اور مصطفیٰ دونوں کی زبان سے صدیق کہلوایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر جملے سنو، حضرت شیر خدا نے کیا کہا؟ ابوبکر اس شخص کا نام ہے جسے جبریل کی زبان سے بھی صدیق کہلوایا گیا ہے، اور جنہیں مصطفیٰ کی زبان سے بھی صدیق کہلوایا گیا۔ اور آگے اگلا جملہ اس سے بھی قیمتی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، عام روٹین میں بات نہیں کی، کیا کی؟ قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد پتہ کیا کہا؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو، علی قسم کھا کر کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا لقب صدیق میرے رب نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر وہ ہیں جن کو رب کائنات نے آسمانوں سے کیا کہا ہے؟ صدیق کہا ہے۔ صدیق اکبر جو لقب ہے ابوبکر کا، آسمانوں سے نازل جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور پھر میں جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں، جس حوالے سے میں خاص طور پر آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ذوالفقار آپ پڑھیے قرآن عزیز برہان رشید کے ان جملوں کو توجہ سے اور ان کے مفہوم کو اپنے دل میں اتاریے، اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے حضرت ابوبکر کو اس حیات طیبہ میں دو لقب دیے ہیں۔ ایک لقب دیا ہے صاحب ہی، اور دوسرا لقب دیا
دیا ہے ثانیس نے، دو میں سے دوسرا. کیا لقب دیا ہے؟ دو میں سے دوسرا. یعنی اول مصطفیٰ، ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جائیے فقیر قادری تسلی سے اور گارنٹی سے یہ بات کہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے لے کر کملی والے کے حشر کے دن میں قبر انور سے لے کر اٹھ کر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جنت میں جانے تک ساری درمیان کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لو. اول مصطفیٰ نظر آئیں گے، ثانی صدیق اکبر نظر آئیں گے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نظر آئیں گے اور ثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں رسول اللہ کے اعلان نبوت سے. آپ مجھے بتائیے مکہ المکرمہ میں مردوں میں سے، مکہ کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے کس نے بلند کیا ہے؟ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بلند کیا ہے. اور رسول اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس نے کہا ہے؟ مردوں میں سے، عاقل بالغ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اگر کسی نے کہا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے. کیوں؟ اول مصطفیٰ ہیں، ثانی صدیق اکبر. پھر آپ دیکھیے رسول کریم علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، خود اعلان کرتے ہیں. پہلے خود اقرار کیا، پھر اعلان کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ رسول اللہ نے دعوت دینا شروع کی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے دین کی دعوت دی. رسول اللہ کی دین کی دعوت دو طرح سے ہے. ایک رسول اللہ کی دعوت انفرادی ہے، گھر گھر میں جا کر اور علیحدہ افراد کو بلا کر رسول اللہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. اور دوسری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت اجتماعی ہے، یعنی دین اسلام کے داعی اول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم میں 20 حوالوں سے یہ ثابت شدہ بات کرنا چاہتا ہوں، کملی والے کی ذات اقدس کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اگر دین کا کوئی داعی ثانی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ. اور دونوں حوالے سماعت کی دیجیے. جو انفرادی دعوت ہے یہ 10 نام لکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کے مسجد کے شہدیر پہ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ 10 نام لکھے ہوئے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. عشرۃ 10 کو کہتے ہیں. مبشرۃ خوشخبری دیے گئے کو کہتے ہیں. 10 وہ افراد جنہیں مصطفیٰ نے نام لے لے کر کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. یہ 10 افراد ایسے ہیں جنہیں مصطفیٰ نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا کی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو صدیق اکبر کی دین کی دعوت پہ کلمہ پڑھا. انہوں نے کلمہ کس کی دعوت پہ پڑھا ہے؟ رسول اللہ کی دعوت کے بعد صدیق اکبر کی دعوت پہ، حضرت صدیق اکبر کی تقریب پہ، حضرت عثمان غنی، حضرت جناب طلحہ، جناب زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ کس کی دعوت پہ رسول اللہ کے غلامی میں آتے ہیں اور دین کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ دین میں داخل ہوتے ہیں. یہ انفرادی دعوت ہے. اور اگر میں اجتماعی دعوت کو دیکھوں تو رسول اللہ کبھی کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے گھر کے اور قریش کے افراد کو بنو ہاشم کو دعوت دیتے ہیں، اور کبھی حضور سے حرم میں کھڑے ہوتے ہیں. جب رسول کریم علیہ السلام دعوت دین دے رہے تھے نا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں ذرا توجہ سے جملہ سننا، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہے، اور کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت شیخ خدا نے
اپنے سامعین سے سوال کیا من اشجع الناس فی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ حضور کی امت میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ بول کے بتائیے ذرا، پوچھنے والا کون ہے؟ شیر خدا۔ اور کوفے کی مسجد میں پوچھ رہے ہیں بتاؤ نا ذرا حضور کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ دلیر کون؟ مجمع کے لوگ کہنے لگے شیر خدا آپ کا لقب ہے، ہمیں تو آپ ہی سب سے زیادہ دلیر نظر آتے ہیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اپنے مد مقابل سے مقابلہ کرتا ہوں، جہاں تک بات ہے حضور کی امت میں اور مصطفیٰ کے صحابہ میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر ہونے کی، تو حضرت شیر خدا نے کہا سن لو، رسول اللہ کی امت میں سب سے زیادہ اگر دلیر اور بہادر تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضور کی امت میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھا تو کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ۔ اور پھر حضرت شیر خدا نے اس پہ جو دلائل دیے، جامع مسجد بہار مدینہ میں دلرا کے رہنے والوں اور آس پاس کے گاؤں دیہاتوں سے آنے والوں مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں ذرا توجہ سے سننا۔ حضرت شیر خدا نے کہا بدر کا میدان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش تیار کیا گیا، ایک خیمہ چھپر، آج بھی آپ بدر میں جائیں نا تو وہاں ایک جامع مسجد عریش ہے، اور اس پکی جامع مسجد کے ساتھ تھوڑا سا آپ آگے جائیں نا تو آج وہاں دو تین کمرے نما جو ہے وہ چیزیں ہیں، وہاں نشانی بنائی گئی ہے، وہ اصل جگہ ہے جہاں وہ چھپر تیار کیا گیا تھا رسول اللہ کے لیے، جہاں کھڑے ہو کر حضور سارے میدان بدر کا جائزہ لے رہے تھے اور کمان کر رہے تھے۔ حضرت شیر خدا کہتے ہیں بدر کے میدان میں جب عریش تیار کیا گیا اور رسول اللہ کو صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس اونچی جگہ پہ آپ کھڑے ہو، حضرت شیر خدا کہتے ہیں اب ضرورت تھی کہ کوئی آگے بڑھے اور مصطفیٰ کا محافظ بنے، رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں علی سمیت سارے ابھی سوچ رہے تھے کہ ابو بکر نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے کہا باقی کام تم کرو، اس کے لیے ابو بکر کافی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ابو بکر کافی ہے۔ اس لیے حضرت شیر خدا نے فرمایا رسول اللہ کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی دلیر ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے دوسرا جملہ کہا، آپ نے فرمایا مکہ المکرمہ ہے اور حرم کی سرزمین ہے اور سین حرم میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں اور کفار مکہ حضور پر ٹوٹ پڑے، رسول اللہ کو مارنا شروع کر دیا، نبی کریم علیہ السلام کو اذیت دینا شروع کی۔ آپ نے فرمایا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا اور کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دفاع کے لیے قدم نہیں اٹھا رہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا رہتا ہے، لوگوں کو چیخ کر دھکے مارتا پیچھے بھی رہتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم اس کو اس لیے ستاتے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لوگوں سن لو۔ اور حضور سے لوگوں کو پیچھے کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ۔ اگلے جملے توجہ سے ذرا سننا، اگلے جملے ذرا توجہ سے سننا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا کہا؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، یاد رات کا تذکرہ۔ ابو بکر کی عظمتیں بیان کر کے شیر خدا روئے اور کتنا روئے، حضرت علی کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر شیر خدا نے اگلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضرت شیر خدا نے کہا بتاؤ آل فرعون کے مومن وہ بہتر تھے یا صدیق اکبر بہتر ہیں؟ لوگ چپ ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا نے اگلا جملہ پتہ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو خدا کی عزت کی قسم، لوگوں کے 1000 گھنٹے اور ابو بکر کا 1 گھنٹہ ہزاروں گھنٹوں پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ پتہ کیا کہا؟ جب لوگ اپنا ایمان چھپاتے تھے نا تو ابو بکر اپنے ایمان کا اعلان کرتے، اور صرف ابو بکر ایمان کا اعلان نہیں کرتے تھے، ابو بکر ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ آئیے صاحب تاریخ خمیس لکھتے ہیں
مکہ المکرمہ ہے، سین حرم ہے، رسول کریم علیہ السلام تو تسلیم حرم کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام سے حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی صدارت میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت نہ دوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ابھی یہ لوگ ستائیں گے، ابھی لوگ اذیت تمہیں دیں گے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، توقف کرو توقف کرو۔ یا رسول اللہ توقف نہیں ہوتا، اب انتظار نہیں ہوتا، تمنا یہ ہے کہ حرم کے سین میں کھڑا ہو کر کعبۃ اللہ کے سائے میں ابو بکر لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے ان کا شوق دیکھ کر اجازت دے دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نا اور کہا لوگا تم ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نارے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ ابو بکر کے جملے کہنے تھے، مجمع ٹوٹ پڑا سیدنا صدیق اکبر پہ، کسی نے ہاتھوں سے مارا، کسی نے لکڑیوں سے مارا، ایک بدبخت کافر نے اپنا جوتا لے کر صدیق اکبر کا چہرہ اتنا پیٹا کہ چہرہ مبارکہ یوں ہو گیا سوج سوج کے کہ چہرے اور ناک کے جو علیحدہ علیحدہ آثار ہیں یہ بھی نظر نہیں آتے تھے، اتنا مارا کہ حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے اور ایسے لگتا تھا کہ شاید دوبارہ اٹھ نہ سکے اور جانور نہ ہو سکے، مار مار کے چھوڑ کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کے قبیلے والوں اور خاندان والوں کو پتہ چلا، سارا ابو بکر کا خاندان جمع ہو گیا کہ ابو بکر کو کچھ ہوا تو ہم بدلہ لیں گے۔ اب دن کے پچھلے پیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آتی ہے نا تو زبان ابو بکر سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے اور ابو بکر کی زبان سے جو پہلی کلام ہوتی ہے اور جو پہلی بات ہوتی ہے وہ کیا تھی؟ معاف ہوئے لگے رسول اللہ ہے، ذرا یہ بتاؤ نا ابو بکر کی آقا کیسے ہے؟ ابو بکر کی آقا کیسے ہیں؟ جس کو بریلی کے تاجدار نے کہا نا ان کے نثار کوئی، حضرت نے فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا تو باتیں پھر محمد کریم کی کرتا ہے اور حال محمد کریم کا پوچھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی والدہ سے کہا کہ اما جان سیدہ ام خیر مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت عمر کی ہمشیرہ سے پوچھا، دونوں لے کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب سیدنا صدیق اکبر کو لے کر پہنچی نا تو پھر آسمان کی آنکھوں نے کیا منظر دیکھا، امام الانبیاء اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ کی باہوں کو پھیلا دیتے ہیں اور ابو بکر کو آگے بڑھ کر رسول اللہ سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر خدا ان کا اچھا نہ کرے جنہوں نے تیرا حال یہ کیا ہے۔ ابو بکر حضور کے قدموں میں کیا کرتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں نا اگر آپ خیریت سے ہیں تو پھر سب خیر ہے، اگر حضور خیریت سے ہیں تو پھر سب خیر ہے۔ اب کیا پتہ چلا مکہ المکرمہ میں اگر دین کا داعی اول مصطفیٰ ہیں تو داعی ثانی سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ ذرا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اگر دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ کسی نے مال خرچ کیا ہے تو وہ بھی کوئی اور نہیں، وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور کتنا مال خرچ کیا؟ ذرا توجہ سے جملے سنیے، کتنا مال خرچ کیا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جس دن ابا جان نے اسلام قبول کیا نا ان کے پاس سونے کے 40,000 دینار تھے۔ کتنے؟ سونے کے 40,000 دینار۔ اور 13 سال بعد جس دن ابا جان مکہ المکرمہ سے رسول اللہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے 5,000 چاندی کے درہم باقی تھے
باقی سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر چکے ہیں۔ بلال کو دیکھا نا کہ بلال کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ بلال کے مالک سے جا کر پوچھا مانگ کتنی قیمت؟ بلال کی مانگنا چاہتا ہے جتنی قیمت مانگتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر بلال کو خرید کر ایک لمحہ اپنے پاس رکھے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت زنیرہ کو دیکھا، عامر بن جوہرہ کو دیکھا، 7 مکہ المکرمہ کے غلام اور کنیزیں وہ ہیں جنہیں مارا کرتا تھا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کا رسول کا نام لینے کی وجہ سے۔ ابو بکر خریدتے ہیں، عذاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے والد کو پتہ چلا کہ حبشی قسم کے غلام اور کنیزیں ان کو منہ مانگی قیمت دے کر ابو بکر خرید رہا ہے اور آزاد کر رہا ہے۔ کہا کوئی تگڑے غلام خریدو، کوئی خوبصورت کنیزیں اور غلام خریدو جو تمہارا مال بنے اور تمہیں نفع ملے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ابا جان آپ کا بیٹا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا، آپ کا بیٹا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا۔ ہاں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہا ہو اس سے بڑا نفع بخش تاجر کون ہے؟ جس کو نفع میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ملے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ملے۔ اور پھر صدیق اکبر نے کتنا مال خرچ کیا، خدا کی عزت کی قسم میرے کریم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، ہمیں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ہمیں صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ جب رسول اللہ نے یہ کہا نا ہمیں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ہمیں ابو بکر کے مال نے دیا ہے، تو صدیق اکبر نے پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا مال بھی ہے، ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا مال بھی آپ کا۔ اور صدیق اکبر دین کے لیے مال کیسے خرچ کرتے تھے؟ حضرت صاحب حدیث سنانا چاہتے تھے، میں آگے روک ہے، آئیے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک اور جیش اسرت 70 لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہا اے لوگو اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ سیدنا عثمان غنی تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام 100 سواریاں بما ساز و سامان کی میں پیش کروں گا۔ کریم آقا نے کہا اور حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، عرض کی حضور 100 سواریاں مزید ساز و سامان کے ساتھ پیش کروں گا۔ رسول اللہ نے پھر کہا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، کہا حضور 100 سواریاں مزید ساز و سامان کے۔ امام جلال الدین سیوطی نے دیکھا حضرت عثمان غنی نے 1000 سواریاں بما ساز و سامان کے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کی۔ کتنی سواریاں؟ 1000 سواریاں پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ سونے کی اشرفیاں بھی رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی۔ اب صحابہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کملی والے ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں اور میرے کریم آقا پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه۔ آج کے بعد میرا عثمان غنی کچھ بھی کرے، عثمان غنی کا کوئی عمل عثمان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اتنا حضور راضی ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بڑی قیمتی حدیث ہے، 2 حوالوں سے ہے، توجہ سے ذرا سنیے گا۔ ابو بکر کی کنیت ہے ابو بکر، پہل کرنے والا، صبر کرنے والا، ہر کام میں آگے بڑھ جانے والا۔ 2 حوالے معتبر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میری ساری زندگی کی تمنا تھی کہ میں کبھی ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، لیکن میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے رسول اللہ کہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کی تمنا تھی کہ کاش میں کبھی حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، لیکن میں ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکا۔ اور صرف عمر نہیں کہہ رہا ہے، جناب علی بھی یہی کہہ رہے ہیں، جناب علی بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان سن لو، حضرت شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی زندگی میں کسی معاملے میں حضرت ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکا، اور میں حضرت ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ
جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس بہت مال تھا، میں نے اپنا آدھا مال گھر رکھا اور آدھا مال لے کر رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب میں آدھا مال لے کے پہنچا رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنا مال لایا ہوں اتنا چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں چند لمحوں کے بعد حضرت صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، ابو بکر جب تشریف لاتے ہیں تو چمڑے کا ایک جبہ پہن رکھا ہے اور کانٹوں سے اس کی آستین کو بند کر رکھا ہے اور گھر میں جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا لا کر رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں آپ کہیں کا کیا آلے گا یا ابا بکر، ابو بکر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جو کچھ تھا وہ تو لے آیا ہوں اور رہ گئے گھر والے، اب کہیں لہم اللہ و رسولہ ان کے لیے خدا چھوڑ آیا ہوں اور خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اب ذرا توجہ سے جملہ سننا، جب یہ کیفیت دیکھی نا جبریل امین علیہ السلام نے تو جبریل آسمان سے حضور کی خدمت میں تشریف لائے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر رسول کریم علیہ السلام سے کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ابو بکر کو رب سلام بھیجتا ہے۔ توجہ سے اب یہاں میں اپنی اور آپ کی بات کے تو ناراض نہیں ہوں گے، ناراض تو نہیں ہوں گے۔ ابو بکر کے گھر میں تو جو کچھ تھا دین کے لیے لے آئے، میں اور آپ دین کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ میں غلط ہوں تو ٹوک دیجئے گا مفتی صاحب آپ نے غلط بات کہی ہے، صحیح ہوں تو میرے کو ذرا سوچئے گا۔ مسجد کو مانا تعاون کتنا، جو میں اور آپ دیتے ہیں ذرا اندر والے سے پوچھ لیں کتنا دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر علاقے میں کیبل لگی ہوئی ہو تو اس محلے سے مسجد کے لیے کتنا فنڈ جمع ہوتا ہے اور مانا رانا صاحب کیبل کے لیے کتنا فنڈ جمع ہوتا ہے۔ شادیوں بیاہوں پہ مختلف فنکشنوں پہ ہم کیا کچھ خرچ کرتے ہیں اور رسول اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، لائبریری کے لیے، کتاب کے لیے، کسی نیکی کے کام کے لیے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں، الحمدللہ خرچ کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن کو مال کے ساتھ ساتھ نیک دل دے رکھا ہے اور توفیق دے رکھی ہے وہ اللہ کے گھروں کے لیے بھی خرچ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ مثلاً اس مسجد کے حوالے سے تو میں جانتا ہوں نا، ہمارے محترم رانا عرفان قادر صاحب ہمارے بھائی وہ اس مسجد کے علاوہ کئی مساجد اور کئی مدارس کے ساتھ مانا بنیادوں پر تعاون کر رہے ہیں، ایسے بھی ہیں لیکن زیادہ نہیں ہیں۔ زیادہ ہم فضول خرچیوں میں پیسہ ضائع کرنے والے، علل و تللوں میں اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ لیکن جو کچھ گھر میں گٹھڑی باندھ کے حضور کی خدمت میں پیش کیا، جبریل آیا اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور اللہ کہتا ہے ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر خوش ہو؟ ابو بکر گھر کا سارا جو کچھ تھا سارے کا سارا لا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، خوش ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کوئی دکھ نہیں، کوئی ملال نہیں، خوش ہوں، راضی ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ پر ابو بکر کو کہہ دیجئے رب آسمانوں پہ کہتا ہے میں بھی ابو بکر سے خوش ہوں، میں بھی کیا ہوں ابو بکر سے خوش ہوں۔ اور اگلا جملہ رسول کریم علیہ السلام کا بھی سن لیجئے، حجۃ الوداع سے واپسی ہے۔ شاہ صاحب رسول اللہ حجۃ الوداع سے جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو کملی والے نے رستے میں بسر منبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کملی والے نے فرمایا لوگوں سن لو، میرے ابو بکر نے کبھی مجھے رنجیدہ نہیں کیا، میرے ابو بکر نے کبھی مجھے رنجیدہ نہیں کیا، سن لو میں ابو بکر سے راضی ہوں، میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری امت پر بھی یہ لازم ہے کہ ساری زندگی میرا ہر امتی ابو بکر سے راضی بھی رہے اور ابو بکر پر جو ہے وہ ان سے محبت بھی کرے۔
نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میرے ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ میرے ابو بکر سے خوش بھی رہے، راضی بھی رہے، اس لیے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مال خرچ کرنا۔ افضل مصطفیٰ کی ذات، ثانی سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ۔ اس کے بعد پھر آگے آئیے مصلی امامت کے امام اول حضرت سیدنا رسول کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، اور ثانی کس کی ذات مبارکہ ہے؟ ثانی حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔ توجہ سے ذرا جملے سنیے گا، میں آپ گفتگو کو کلوز کر کے اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں سے جو آخر تک گفتگو ہے بڑی قیمتی ہے، عقائد کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے اور فکر درست رکھنے کے حوالے سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک قبیلے کی صلح کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، زور کی نماز پڑھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں رسول اللہ نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال اگر میں عصر کی نماز تک واپس نہ آؤں نا تو اذان کہہ دینا، اور اذان کہنے کے بعد جب جماعت کا وقت آئے تو ابو بکر کو ملنا، میرا ابو بکر میرے کھڑے مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو عصر کی نماز پڑھا۔ کیا کہا رسول کریم علیہ السلام نے؟ حضرت سیدنا بلال کو کہا کہ عصر کا وقت آئے تو اذان کہنا، اور جب امامت کے لیے کسی کو کہنا ہو تو صدیق اکبر کو کہنا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے ابو بکر امامت کروائیں گے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام جب بیمار ہو گئے اور رسول کریم علیہ السلام کی ساری حیات طیبہ کے آخری دن تھے، نبی کریم علیہ السلام نے حجرہ انور سے باہر نکالا سر انور، پہلے سید عائشہ کو کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کا امام بنے، ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر میرا امام، لوگوں کا امام بنے، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حضرت عمر کو کہیے نا، ابا جان بڑے نرم دل کے مالک ہیں، اور ابا جان آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ صدیق اکبر کی بیٹی کے دل میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں، خدا نہ خواستہ حضور دنیا سے چلے گئے تو لوگ کہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں نازیبہ جملے روکنا شروع کر دے کہ یہ کیسا تھا، حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوا اور حضور دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم نے فرمایا انتم کا صواحب یوسف، تمہارا حال یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کو کہا کرا ہے، کہا ابو بکر کو وہ نماز پڑھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا، اللہ بھی انکار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی انکار کرتا ہے، اور ایمان والے بھی انکار کرتے ہیں۔ مصلی رسول ہو اور رسول خدا کے بعد امام ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ سے حضور کی حدیث سنو، اور یہ جو غلط قسم کے نظریات جو صحابہ کرام رضوان اللہ کے حوالے سے تمہیں اہل سنت کے عقیدے سے بھٹکاتے ہیں، ان کو صاف کرو، سن کو۔ میرے کریم علیہ السلام کا فرمان سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کو جائز ہی نہیں جس قوم میں ابو بکر ہو اور ابو بکر کو چھوڑ کر امام کسی اور کو بنائے، صدیق اکبر کو چھوڑ کر امام کسی اور کو بنایا جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی امت کے لیے جائز نہیں ہے، اور لڑائی نہیں کسی امت کے لیے کہ جس امت میں ابو بکر موجود ہیں ابو بکر کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنایا جائے۔ پھر 5 سے لے کر 8 دن تک کی مسلسل روایات ہیں، اور اسی طریقے سے 15 سے 17 نمازوں کی روایات ہیں، مصلی مصطفیٰ کا ہے، اور ثانی امام کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، امام اول مصطفیٰ، امام ثانی سیدنا صدیق اکبر۔ پھر ذرا اور آگے چلیے، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگتے ہیں، اللہ کے نبی اسلام کی ایک نہیں، رانا صاحب ایک نہیں، حضرت سیفی صاحب ایک نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی متعدد روایات ہیں اپنے بیانوں سب کی کتابوں میں۔ رسول کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو بکر و عمر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد پیروی کرنا ابو بکر کی، میرے بعد پیروی کرنا عمر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے بعد کس کی پیروی کرنا؟ ابو بکر کی پیروی کرنا، عمر کی پیروی کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں خاتون تشریف لائیں، عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دوبارہ آؤں تو اگر حضور مجھے نہ ملیں تو کیا کروں؟ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا تم حضرت ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ بنو مستلق کے قبیلے کے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں زکات لے کر آئے، عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دوبارہ زکات لے کر آئیں، اور اگر آپ تو نہ پائیں تو کس کے پاس جائیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ اب یہی وجہ ہے، اب یہاں ایک بات توجہ سے سماعت کیجئے گا، تاریخ کا بدترین جھوٹ جو بولا جاتا ہے اور کتابوں میں بھی لکھ دیا گیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب تھا تو نبی کریم علیہ السلام ایک تحریر لکھوانا چاہتے تھے جس کو حضرت ابو بکر نے اور بات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے دے لکھنے دیا۔ توجہ سے ذرا سننا، اور میں سنگ اتارنا چاہتا ہوں، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، کوئی ماں کا لال دے اور اپنے علامہ کو بلا لائے، ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کر لے، ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کر لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ کاغذ، ہم ابو بکر کے لیے لکھتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لاؤ کاغذ، ہم لکھتے ہیں ابو بکر کے لیے کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے، لیکن اگلے جملے ارشاد فرمایا اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے خلافت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، اللہ نے انکار کر دیا ہے، ابو بکر کے علاوہ میرے بعد کوئی خلیفہ اور نہیں۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے انکار کر دیا، فرمایا اس کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی مانے گا نہیں ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنے۔ اب جہاں تک تعلق ہے دوسری روایت کا کہ رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کو اس لیے وہاں سے اٹھایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے اور لوگوں کی آواز بلند ہونے کی وجہ سے، آپس کی گفتگو کی وجہ سے میرے نبی علیہ السلام کو کہ آرام میں خل رہا ہے، رسول اللہ کو بیماری کے عالم میں تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عمر نے لوگوں کو اٹھایا اس کے فوراً بعد حضور دنیا سے پردہ کر گئے؟ کیا اللہ نے اپنے حبیب کو مہلت نہ دی کہ عمر کے جانے کے بعد اگر حضور کسی کے لیے کوئی لکھوانا چاہتے تو لکھوا دیتے؟ رسول اللہ اس کے بعد بھی ساری حیات طیبہ میں رہے ہیں، اللہ نے زندگی کی موت ساری زندگی کی رسول اللہ کو دی ہے، لیکن حضور نے کچھ نہیں لکھوایا جو مصطفیٰ کہہ چکے تھے۔ اللہ بھی انکار کرتا ہے اور ایمان والے بھی انکار کریں گے کہ میرے بعد امام ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا بنے اور میرے بعد خلیفہ بھی ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا بنے۔ اور یہی وجہ ہے، آگے توجہ سے جملے سننا، ذمہ دار ہوں، کئی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں۔ حضرت شیخ خدا نے پتہ کیا کہا؟ توجہ سے ذرا سننا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بلا کر کہا اے علی، میں نے 3 دفعہ رب سے سوال کیا کہ میں اپنا جانشین تمہیں بناؤں، تینوں دفعہ میرے رب نے کہا نہیں ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ یہ شیخ خدا کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ میں نے 3 دفعہ رب سے درخواست کی ہے کہ میں اپنے مسلح پر تمہیں کھڑا کروں، میرے جانشین میرے بعد تمہارا تم بنو، لیکن 3 دفعہ کہا گیا ہے کہ نہیں ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شقیق بنی سعدہ میں جب رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصار جمع ہوئے اور وہاں حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ اب ابو بکر کی بات کا وزن دیکھو، جیسے صدیق بنی سعدہ میں حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا نا اے انصار کیا تم نے میرے نبی کا فرمان سن نہیں رکھا؟ العلماء من القریش کہ 10 امام ہوں گے اور تم
خدمتگار اور تمہارے مشاہد مشیر اور ساتھی ہم میں سے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ صدیق بنی سعدہ میں سارے لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہاں سے صدیق اکبر بیعت خلافت لے کر جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو جملے ذرا قیمتی سننا. میں کوئی دوسرا اور حوالہ یہاں نہیں دوں گا, یا پھر حوالہ شیر خدا کا دوں گا اور پھر حوالہ علی المرتضیٰ کا دوں گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب مسجد نبی میں تشریف لائے اور حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہاں ہے علی ابن طالب, تو حضرت علی تشریف لائے اور حضرت علی نے صدیق اکبر کو پتہ کیا کہا, ابو بکر ہاتھ آگے بڑھاؤ نا, علی تمہارے ہاتھ میں خلافت کی بیعت کرے, اس لیے کہ علی کے دین کا امام جسے مصطفیٰ بنا گیا ہے, علی اپنی دنیا کا امام بھی اسے بنانا چاہتا ہے. اور یہ بات میں دکھا سکوں تو قدر اڑا دیجئے میری. حضرت شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر, ہم اسے اپنی دنیا کا بھی امام بنانا چاہتے ہیں جسے مصطفیٰ ہمارے دین کا امام بنایا. تمہیں مصطفیٰ نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے, اس لیے علی کی دنیا کے امام بھی تم. اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جامع مسجد میں, مسجد نبی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور پھر ساری زندگی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علی کا اگلا جملہ توجہ سے سنو. حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ گئے تو صدیق اکبر نے چادر اوڑھ رکھی ہے اور بکل مار رکھی ہے. اب جناب شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جملہ پتہ کیا کہا, حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد یہ جو چادر اوڑھنے والا ہے نا, یہ جو بکل مار کے ابو بکر بیٹھا ہے نا, میرے رب کی بارگاہ میں نبی اور رسولوں کے بعد یہ سب سے زیادہ محبوب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیر خدا کہہ رہے ہیں, یہ جناب علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ بارگاہ میں جو شخص محبوب ہے اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. جملہ اور توجہ سے سن لینا, قیمتی جملہ ہے, توجہ سے سننا, دھیان میری جانب جو ہے وہ کیجئے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امت مسلمہ کے خلیفہ نہ بنتے اور امام اور خلیفہ رسولہ کے بعد ابو بکر نہ ہوتے تو میں نہیں کہتا. ابو ہریرہ سے پوچھو, سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھو. حضرت ابو ہریرہ نے پتہ کیا کہا, سیدنا ابو ہریرہ نے 3 دفعہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر عرفان صدیقی صاحب کا پڑھ کر پتہ کیا کہا کہ اگر رسول اللہ کے بعد ابو بکر خلیفہ نہ بنتے آج ہوئے زمین پہ کوئی اللہ کی بندگی کرنے والا نہ ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. حدیث کی کتاب کا کوئی ورقہ خالی نہیں جس میں ابو ہریرہ کا نام نہ ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے تو آج روئے زمین پر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سمیت حضرت شیر خدا کے, سمیت آل بیت کے, سمیت سارے صحابہ کے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال کے سامنے کو ماننے کے لیے لوگوں کو کس نے تیار کیا؟ بتاؤ نا مجھے. حضرت عمر جیسا مضبوطہ صاحب کا مالک شخص پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور سو رہے ہیں. جس نے کہا نا میرے آقا دنیا سے چلے گئے وہ منافق ہو گیا, میں اس کی گردن اٹھا دوں گا. کس نے تسلی دی ہے؟ کس نے منوایا ہے کہ حضور ہم میں موجود نہیں ہے؟ صدیق اکبر نے منوایا. پھر توجہ سے جملے سننا. نبی کریم علیہ السلام کا وصال رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنہ ارتداد, مانعین ختم نبوت, منکرین زکات, حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی, یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو دین بچتا ہے. کس لیے بچا ہے؟ اس لیے بچا ہے کہ خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے. اور آگے خاص توجہ سے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے پردہ کر گئے تو ازواج نے
حضرت عثمان غنی کو سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں بھیجا، حضور کی وراثت میں بطور بیویاں ہمیں حصہ چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عباس گئے، ایک میں حضور کا چچا ہوں، یہ چچا دار بھائی ہیں، ہمیں بھی وراثت میں حصہ چاہیے۔ ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تشریف لے گئی، بیٹی ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی وراثت میں حصہ چاہیے۔ اور خاص طور پر جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خیبر کا مال فے جو بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمینیں اور باغات عطا کیے تھے، جس کو باغ فدر یا سرزمین فدر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کا مال آتا تھا رسول کریم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات اور گھر والوں کا خرچہ رکھتے تھے، باقی جہاد میں تقسیم کرتے، اور باقی جو دیگر ضروریات ہوتے تھے ان میں تقسیم کیا کرتے تھے اور ان میں اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ جب یہ سارے لوگ گئے نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی ہم تو اس کو اسی طریقے سے چلائیں گے جیسے مصطفیٰ چلاتے تھے۔ اب یہاں میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا نا سوچ سمجھ کے جواب دینا، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہو، حضور کی بیویاں ہوں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہوں یا چچا دار بھائی یا کوئی بھی فرد ہو، ذرا توجہ سے سننا۔ اب اگر ان کے سامنے کہا جائے کہ میں اس کو ویسے چلاؤں گا جیسے مصطفیٰ چلاتے ہیں تو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ زمین سے پوچھ کے بتاؤ۔ میں اور آپ بہت گناہگار ہیں نا، ہمیں تو کہے گی کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں اور آپ انکار کی جرات رکھتے؟ بولو سارے بولو، کوئی چپ نہ رہے، نہیں رکھتے نا؟ تو سیدہ فاطمہ رکھ سکتی ہیں، جناب علی رکھ سکتے ہیں، حضرت عباس رکھ سکتے ہیں، سیدہ عائشہ رکھ سکتی ہیں، حضرت حفصہ ام سلمہ اور حضور کی ازواج رکھ سکتی ہیں؟ نہیں۔ صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا ویسے ہی چلاؤں گا جیسے مصطفیٰ چلاتے تھے، اور دوسرا جملہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو سن رکھا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء اپنے پیچھے مال کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، ہم اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم انبیاء اپنے پیچھے مال کی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو کچھ مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ما ترکنا فہو صدقۃ، جو کچھ ہم مال چھوڑیں گے وہ صدقہ جو ہے وہ ہے۔ اب جیسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان سنا، ازواج مطہرات بھی چپ، علی المرتضیٰ بھی چپ، حضرت عباس بھی چپ، اور میرے نبی علیہ السلام کی لات بھی چپ۔ اب یہاں ذرا توجہ سے سننا، جو کتابوں میں لکھ کے ذہن لوگوں کے گندے کیے جا رہے ہیں اور سیدہ فاطمہ کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور خاتون جنت کی ناموس پہ لوگ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدہ نے اس کے بعد حضرت صدیق اکبر سے کلام ہی نہیں کیا، 6 ماہ زندہ رہی، ناراض رہی، اور بدبختو کلام نہ کیا کا مطلب کیا ہے؟ جب اپنے ابا جان کا فرمان سن لیا تو سیدہ نے اس کے بعد وراثت میں اپنے حصے کے حوالے سے حضرت ابو بکر سے کبھی کلام نہیں کیا۔ کیوں؟ سامنے مصطفیٰ کا فرمان آیا، سامنے حضور کی حدیث آتی ہے۔ اب اور پھر آپ مجھے بتائیے، ہم میں سے کوئی تھوڑا دیندار شخص ہو اور اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو وہ حضور کے فرمان کے سامنے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا؟ اور نبی کی بیٹی کو اپنے جیسا بھی بدبخت تو نہیں سمجھتے اور اپنے جیسا بھی گمان نہیں کرتے؟ جسے مصطفیٰ نے ساری جنتی عورتوں کی سرداری کی اتنی بڑی عزت عطا کی ہے، وہ مال دنیا کی وجہ سے کسی سے بات چیت کر دے گی اور بات چیت بھی اس سے کرے گی جس کے لیے رسول اللہ کہے کہ اس کی محبت میری امت پر لازم ہے اور اس سے راضی رہنا میری امت کے لیے لازم ہے۔ بتاؤ امت میں جناب علی شامل ہیں یا نہیں؟ حضرت عباس شامل ہیں یا نہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا شامل ہیں یا نہیں؟ کیا رسول اللہ کے یہ فرمان سب کے لیے نہیں ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا ہے یہ حضرت فاطمہ کی عزت میں حملہ کیا جاتا ہے، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو داغدار جو ہے وہ کیا جاتا ہے، مگر نہ حق بات کیا ہے؟ جیسے سیدہ نے حضور کے 2 فرمان سنے نا
کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے جس کا ہمارا کوئی وارث بنے گا، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر نے کہا میں اس کو ویسے چلاؤں گا جیسے حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چلاتے تھے۔ سارے خاموش ہو گئے اور رہا معاملہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیدہ سے اس کے بعد ملاقات یا زیادہ رابطہ اس لیے نہیں رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدہ بیمار ہو گئی اور 6 ماہ کے بعد ان کا وصال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر مختلف فتنوں کی گوئی میں مشغول ہے، جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنے کے لیے، باغیوں کے خلاف، مرتدین کے خلاف، منکرین زکات کے خلاف، خاتم نبوت کے منکرین کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلسل اس طرف متوجہ ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے میں 20 دلائل سے اور 20 اپنے بیانوں کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم جب سیدہ کا وصال ہوا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کا جنازہ بھی حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت مولا کائنات کو کہا بتایا تھا کہ آپ امامت فرمائیے۔ جناب علی نے کہا ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے علی کو سزا امامت کا کیسا کھڑا ہو سکتا ہے، آپ امامت کرائیں گے۔ انہوں نے حضرت سیدہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس لیے تاریخی باتیں لے کر اور غلط قسم کی باتیں لے کر جن کی وجہ سے اہل بیت اطہار کی عظمت پر بھی انگلی اٹھتی ہو، کبھی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جسے مصطفیٰ اپنا مصلی سونپ کر جائیں، اپنا ممبر سونپ کے جائیں، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی نگرانی دے کے جائیں، خدا نخواستہ وہ خائن ہو سکتے ہیں، وہ کسی کی حق پہ ڈاکہ ماریں گے یا کسی کی حق تلفی کریں گے، ہرگز ایسا جو ہے تو نہیں جو ہے ہو سکتا۔ یہ تاریخ کے وہ جھوٹ ہیں جو لوگوں کے ایمان برباد کرنے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں لوگوں کی عقیدت کو داغدار کرنے کے لیے اور متاثر کرنے کے لیے کھڑے گئے ہیں اور گھوڑے جو ہے وہ گئے ہیں۔ پکڑنا حق بات یہ ہے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا نا کہ میرے کریم آقا جیسے اس نظام کو چلاتے تھے ابو بکر بھی ویسے چلائے گا، اور پھر فرمایا کہ انبیاء کی وراثت مال و دنیا نہیں ہوتا، ان کی وراثت علم ہے، ان کی وراثت تقویٰ زہد ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سن کے سارے خاموش ہو گئے۔ اور اگلی بات بڑے قیمتی ہے، توجہ سے سننا۔ چلو بفرض محال اگر اس جھوٹ کو وقتی طور پر تسلیم بھی کر دیا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر نے حصہ نہیں دیا، چلو جی حضرت عمر نے بھی دیا، حضرت عثمان غنی نے بھی نہیں دیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جب شیر خدا خلیفہ بنے تھے تو کر دیا کہ نہیں؟ حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے ہیں کہ نہیں؟ باغ فتح موجود تھا نا، تو سیدنا علی نے اپنا حصہ دیا، حضرت عباس کو دیا یا اپنی بیوی کا حصہ دیا؟ نہیں لیا، اس لیے کہ سب جانتے تھے یہ ویسے ہی چلے گا جیسے مصطفیٰ چلا۔ میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کوئی ماں کا لال اپنی بغانی کتابوں میں دکھا دے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب چوتھے خلیفہ بنے تو باغ فتح کے حصے کے حوالے سے آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہو یا دیا ہو یا اہل بیت میں سے کسی فرد کو دیا ہو، نہیں، ویسے ہی چل رہا ہے جیسے دور صدیقی میں چلا ہے، عثمانی میں چلا ہے، دور فاروقی میں چلا ہے، اس لیے کہ چلنی ویسے تھا۔ اس لیے اور پھر ثانی اسنین پہ جملہ جس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نے شروع میں اس کیا ہے نا، نبی کریم کے اعلان نبوت سے لے کر رسول کریم علیہ السلام کی پوری ظاہری حیات طیبہ میں، پھر قبر انور میں جاتے ہوئے روضہ تم میں ریاض الجنہ میں اگر حضور پہلے تشریف لے گئے ہیں تو رسول اللہ کے بعد دوسرا کون گیا ہے؟ ابو بکر گئے ہیں۔ اور صرف جہاں تک جانے کا معاملہ نہیں، قبر انور سے اٹھنے کی بات کریں تو رسول محتشم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر، سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی اور وہ اپنی قبر انور سے اٹھے گا تو میں محمد کریم ہوں گا، اور میرے بعد اگر کوئی اٹھے گا تو وہ ابو بکر ہوگا، اور اس کے بعد کوئی اٹھے گا تو وہ عمر ہوگا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں رسول کریم علیہ السلام داخل ہوئے، حضور کے پہلوؤں میں ابو بکر تھے، عمر تھے، صحابہ بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ قریب آقا نے ارشاد فرمایا
इकट्ठे यहाँ जमा हैं, हज़रत रसूल करीम ने फरमाया हशर में भी यूं ही जाएंगे, जन्नत में भी यूं ही जाएंगे। क्यों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कुरान कह रहा है सानी यसनैन, दो में से दूसरा, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब आपने अपने साथी से कहा ला तहज़न, आप गम न कीजिए, इन्नल्लाह मआना, और जिस जुमले पे बात खत्म करना चाहता हूँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत के हवाले से, अल्लाह की इज्जत की कसम, अबू बकर तेरी अजमत का क्या कहना, गारे सौर के 3 दिन हैं और 3 रातें हैं, तुम मुस्तफ़ा को देख रहे हो, मुस्तफ़ा तुम्हें देख रहे हैं, 3 दिन और 3 रातों की इतनी करीबी सोबत, बताओ ना किसी और को ऐसे नसीब हुई हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सिवा। और यही वजह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब गारे सौर से निकलकर मदीना तैयबा पहुंचे ना, तो रसूलुल्लाह की ज़ाहिर और बातिन का रंग पता कैसे चढ़ा हुआ था? आले मदीना फर्क ही नहीं कर पा रहे थे कि अबू बकर कौन है और आका कौन है। हत्ता कि सिद्दीक़ अकबर अपनी चादर उतारते हैं और रसूलुल्लाह के सर अंदर पर टांग लेते हैं ताकि आले मदीना को पता चल जाए आका ये है और अबू बकर ये है। और मेरे भाइयों दोस्तों, सारी जिंदगी में कोशिश कीजिए नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर निस्बत से मोहब्बत की, हर निस्बत से एहतराम की, हर निस्बत से अकीदत की, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों की मोहब्बत ये ईमान की मजबूती है, ये ईमान की पहचान है, ये ईमान का तारुफ है, ये दुनिया में भी बेड़ा पार कर देती है और आखिरत में भी इंसान का बेड़ा पार कर देती है। और खुसूसियत के साथ रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आदि कदर और अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हैं जिनको रब्बे कायनात और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से जितने इम्तियाज़ात इज़्ज़तें मिली हैं, मजमूई तौर पर उम्मत मुहम्मदिया के किसी दूसरे फर्द को इस कदर इम्तियाज़ात और इज़्ज़तें नहीं हुई। खल्ला के आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला बारगाह है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हम सब का आज का नजराना की तो मोहब्बत कबूल करे, अल्लाह हमें असहाबे रसूल की मोहब्बत अदा करे, अल्लाह के आलम उनके पाकीज़ा नक्श कदम पर चलकर अल्लाह हमें भी अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कोई शख्स सवाल करना चाहता है सैयदना फ़ारूक आज़म ने बीबी फातिमा के ऊपर जुल्म किया, जिसकी वजह से घर का दरवाज़ा उनके ऊपर गिरा, तो जिसकी वजह से उनके पेट में बच्चा था उसकी भी शहादत हुई और सईदा भी उसी वजह से जो है वो शहीद हुई, इसकी वजाहत फरमाएं। ये तारीख़ इंसानी का बहुत बड़ा झूठ है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हज़रत सईदा खातून जन्नत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामने मुखातिब होकर उनसे कहा, ऐ फातिमा, उमर को सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपके वालिद से थी और आपके बाद गिरामी रसूलुल्लाह के बाद उमर को अगर सबसे ज़्यादा कोई महबूब है तो वो सईदा फातिमा ज़हरा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा करे उसके बारे में तो इंसान पूरा सोच नहीं सकता जे जाए कि उसके साथ कोई बुराई करे। ये तारीख का झूठ है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म से आले रसूल की मोहब्बत और अक़ीदत का ये आलम है कि हज़रत अली और सईदा फातिमा ज़हरा दोनों की सगी बेटी सैयदा उम्मे कलसूम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के निकाह में आई हैं और उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2 औलादें भी अता फरमाई। और ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या किसी भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साहबी से, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये वो तारीख़ के बदतरीन झूठ है जो असहाबा किराम और आले बैत अत्हार के दरमियान नफरतें लोगों के दिलों में पैदा करने के लिए खड़े गए हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म का ये फरमान हदीस की किताबों में और शिका मोतबर रावियों से मौजूद है कि आपने फरमाया रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ज़ात के बाद अगर मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है और मेरी जो अक़ीदों मोहब्बतों का मरकज़ है तो वो रसूल खुदा की बेटी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा। अगर कोई शख्स सवाल करना चाहता है तो वो खड़ा होकर सवाल कर सकता है। 1-2 मिनट दिए जाते हैं
اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ کھڑا ہو کے کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا سوال پیش کرے. میرا سوال یہ ہے سر، علیہ السلام ایک اچھا سوال بھائی صاحب نے پوچھا ہے. اصل میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ، یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ دعائیہ کلمات ہیں. ہمارے اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے لیے جو دعائیہ پروٹوکول ہے وہ ایک ہو تو علیہ السلام، دو ہو تو علیہ السلام، اور تین یا تین سے زیادہ ہو تو علیہ السلام ہے. رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین اور تبع تابعین، ان کے لیے رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی غیر نبی کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ دعائیہ طور پر استعمال کرتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی ناجائز نہیں، اس لیے کہ یہ دعائیہ جملہ ہے. ہم مسلمان آپس میں جب ایک دوسرے کو دعا سلام کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلام ہو. تو علیہ السلام کا معنی ہے اس پر سلام ہو، جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مسلمان کرتے ہیں. یہ صرف تھوڑا سا پروٹوکول کا لحاظ کرنے کے لیے تھوڑا فرق رکھا گیا ہے، وگرنہ یہ دعائیہ کلمات ہیں. اور وہ دعائیہ کلمات اگر کوئی شخص جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے لیے یا رسول کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا لفظ یا ان کے لیے اگر درود کا صیغہ بھی استعمال کر لیتا ہے تو شرعاً یہ کوئی منع نہیں ہے اور ناجائز نہیں ہے. کوئی اور شخص سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے اپنا سوال پیش کر سکتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس موضوع کے متعلق استاد محترم کی جتنی گفتگو ہوئی ہے تو وہ اپنا سوال پیش کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.